السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم جنرل ریاضی 10ویں جماعت کے اسباق میں یونٹ نمبر 3 شروع کریں گے۔ یہ الجبری مہارتوں پر مشتمل ہے، الجبرک مینیپولیشن۔ تو اس کی آج ہماری ایکسرسائز 3.1 اس کا ٹاپک ہے فائنڈنگ HCF بائی فیکٹرائزیشن، یعنی الجبری جملوں کا یا الجبرک ایکسپریشنز کا عاد اعظم معلوم کرنا ہے بذریعہ تجزیہ فیکٹرائزیشن۔ تو جتنے الجبری جملے یہاں دیے ہوئے ہیں کم از کم 2 ہونے چاہیے، ان کا عاد اعظم معلوم کریں گے جیسے اعداد کا عاد اعظم معلوم کیا جاتا ہے۔ تو ایکسرسائز 3.1 فائنڈ HCF بائی فیکٹرائزیشن، سوال نمبر 1 سے 6 تک اور سوال نمبر 15۔ یہ 6 اور 7 سوال ایک جیسے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ABXY A² BC، ABXY A² BC، یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے 6PQR 6PQR، 15QRS 15QRS۔ تو ان دونوں کا ہم سب سے پہلے عاد اعظم فائنڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلی یہ ہے ABXY، پہلی ایکسپریشن ہے، اس کے ABXY کے اجزائے ضربی، اسی طرح A² BC، اس کے بھی اجزائے ضربی معلوم کریں گے۔ اس کے بعد ان میں جو مشترک ہوں گے وہ لکھیں گے، اور عاد اعظم ہوتا ہے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب برابر ہے عاد اعظم، یہ اس کا فارمولہ ہے۔ ابھی ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ ABXY کوما لگا کے لکھیں یا ضرب کی علامت سے لکھیں۔ یہ اس کے 1 2 3 4 1 2 3 4 رقم میں 4 اجزائے ضربی ہیں۔ اب ہے A کی 2، A کی 2 کا مطلب ہے A و A، پھر B اور چوتھا ہے C، اس کے بھی 4 اجزائے ضربی ہیں۔ تو ان دونوں کے اجزائے ضربی میں A اور B صرف 2 جزو ضربی کامن ہیں، یہاں لکھیں گے مشترک اجزائے ضربی برابر ہے A و B، اور یہاں پر لکھیں گے عاد اعظم برابر ہے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب، مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب برابر ہے عاد اعظم۔ اب یہ A اور B ہیں، ان دونوں کو کر دیں ملٹیپلائی، جواب آئے گا AB۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ الجبرک ایکسپریشن ہے، یعنی الجبرک جملہ ہے، یہ بھی الجبرک ایکسپریشن ہے۔ ان دونوں کا اجزائے ضربی معلوم کریں گے۔ اچھا، اب یہ چیزیں لکھی رہنے دیں، اب یہ سوال نمبر 2 کو کرتے ہیں۔ باقی ان 6 سوالوں میں یہ سب کچھ سیم آئے گا۔ اب ہے ہمارے پاس 6PQR۔ 6 ایک ایسا عدد ہے جو کمپوزٹ نمبر ہے، تو اس کے 2 فیکٹر بنا لیتے ہیں، 2 و 3، اور باقی 3 فیکٹر ہیں PQR۔ اسی طرح 15 کا ہے 5 و 3، 5 3s are 15، 2 3s are 6، اور اس کے 2 اور ہیں QR اور S۔ مشترک اجزائے ضربی دونوں کے 3 دونوں میں مشترک ہے، مشترک کو ایک بار لیا جائے گا۔ Q دونوں میں مشترک ہے،
اور آر. تو آدھے اعظم ہوتا ہے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب 3 ضرب کیو ضرب آر برابر ہے 3 کیو آر. یہ جواب ہے. جب بھی آپ نے اجزائے ضربی لکھنے ہیں، یہ ہم نے 6 پی کیو آر کے اجزائے ضربی لکھے ہیں، یہ 15 کیو آر ایس کے اجزائے ضربی لکھے ہیں. 15 کے 2 کیو آر ایس کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیا کاماز کے ساتھ. اور جب آدھے اعظم آئے گا تینوں کو ضرب دیں گے، جواب آئے گا 3 کیو آر. تو یہ ہمارا سوال نمبر 1 اور 2. اس کے بعد سوال نمبر 3 4 5 6. سوال نمبر 3 وہ بھی سیم ایسے ہی ہے. 8 ایکس وائی کی 2 زیڈ کی 3. 8 ایکس وائی کی 2 زیڈ کی 3. اور دوسرا ہے 12 ایکس کی 2 وائی کی 2 زیڈ کی 2. 12 ایکس کی 2 وائی کی 2 زیڈ کی 2. تو یہ ہمارے پاس 2 الجبرک ایکسپریشنز ہیں. 8 ایکس وائی کی 2 زیڈ کی 3 کے اجزائے ضربی. 8 ایک کمپوزٹ نمبر ہے اور 12 بھی کمپوزٹ ہے. اس کے پرائم فیکٹرز بنیں گے 2 2 2. 8 کو 2 پہ تقسیم کریں گے 3 بار 2. آگے ایکس ہے، وائی 2 بار ہے اور زیڈ ہے 3 بار. اس طرح 12 کے اجزائے ضربی بنیں گے 2 2 اور 3. 2 2 4 4 3 12. اور ایکس 2 بار ہے، وائی بھی 2 بار ہے، زیڈ بھی 2 بار ہے. تو ان کے مشترک اجزائے ضربی 2 اور یہ 2 2 بار مشترک ہے. ایکس 1 بار ہے، وائی 2 بار ہے اور زیڈ بھی 2 بار مشترک ہے دونوں میں. تیسرا مشترک نہیں ہے. آدھے اعظم ہوگا 1 2 3 4 5 6 7. 7 فیکٹرز ہیں. ان کا حاصل ضرب 2 ضرب 2 ضرب ایکس ضرب وائی ضرب وائی ضرب زیڈ ضرب زیڈ. جواب آئے گا 4 ایکس وائی کی 2 زیڈ کی 2. وائی کو وائی سے ملٹیپلائی کریں گے، پاورز جمع ہو جائیں گی. جیسے پہلے ہم نے وائی کی 2 کے 2 فیکٹر بنا دیے. یہ جواب ہے 4 ایکس وائی کی 2 زیڈ کی 2. اسی طرح سوال نمبر 4 کریں گے. یہ عبارت ایسے آئے گی تمام سوالوں میں، پہلے 6 سوالوں میں. پھر آگے دیکھیں گے کہ جو ڈیفرنٹ ہوں گے ان کو دیکھیں گے. اب ہم سوال نمبر 4 میں 14 اور 21 یہ بالکل سیم ہے. 14 کے 2 فیکٹر بنیں گے 2 ضرب 7. 21 کے بنیں گے 3 ضرب 7. تو 7 کامن ہوگا. اس کا جواب آئے گا 7 اے بی. 7 اے بی جواب ہے اس کا. اے 2 بار ہے، وہاں 1 بار ہے، یہاں بی 1 بار ہے، وہاں 2 بار ہے. 7 اے بی جواب ہے. تو 5واں دیکھ لیتے ہیں. چوتھا سوال آپ خود کریں. 3 ایکس کی 3 وائی کی. سوال نمبر 5 3 ایکس کی 3 ایکس کی 5 ہے، وائی کی 2. دوسرا جملہ ہے 12 ایکس کی 2 وائی کی 4. 15 ایکس کی 3 وائی کی 2. 15 ایکس کی 3 وائی کی 2. یہ اب 3 رقمیں آ گئی ہیں. تو ہم یہاں پر پہلی رقم ہے 3 ایکس کی 5 وائی کی 2. اس کے اجزائے ضربی پہلے بنائیں گے. تو اجزائے ضربی کے لیے 2 کی بجائے اب ہمارے پاس 3 لائنیں آ گئی ہیں. تو یہ برابر ہے. اور دوسرا جملہ ہے 12 ایکس کی 2 وائی کی 4 کے اجزائے ضربی. 15 ایکس کی 3 وائی کی 2 کے اجزائے ضربی. 3 کون سا نمبر ہے؟ پرائم نمبر ہے، مفرد ہوتا ہے. 3 کے اور فیکٹر نہیں بنیں گے. ایکس کی طاقت 5 ہے، یہاں ایکس کی طاقت 2 ہے، یہاں ایکس کی طاقت 3 ہے. تو ایکس کو ہم 5 بار لکھ سکتے ہیں.
یا 2 ذرا 3 بار بھی لکھ سکتے ہیں. وائی کی 2 ہے, وائی کو 2 بار. اب 12 کے اجزائے ضربی بنیں گے 2 2 اور 3, 2 2 4 اور 3 12. 15 کے اجزائے ضربی بنیں گے 3 و 5. اچھا ایکس 2 ہے, 2 بار ایکس. وائی 4 ہے, وائی 4 بار آئے گا. اب زیڈ میں ایکس کتنی بار, تیسری رقم میں 15, ایکس کی 3, ایکس 3 بار, وائی 2 بار. اب ان کے مشترکہ اجزائے ضربی 1 2 3, تینوں میں کامن ہے وہ 1 بار لیں گے. ایکس 1 بار, 2 3, کم سے کم ایکس 2 بار مشترک ہے دونوں میں. اس طرح وائی بھی 2 بار مشترک ہے, وائی کی 2, وائی کی 2, وائی کی 4. تو عاد اعظم برابر ہے مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب 3 ضرب ایکس ضرب ایکس ضرب وائی ضرب وائی. جواب آئے گا 3 ایکس کی 2 وائی کی 2. تو سوال نمبر 5. اس کے بعد ہم سوال نمبر 6 کریں گے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, ایک جیسے سوال ہیں. مشترک اجزائے ضربی کا حاصل ضرب. اچھا جی, سوال نمبر 6 میں اس میں بھی 3 جملے ہیں, 3 الجبرک ایکسپریشنز ہیں. 4ab کی 3. پہلا ہے 4ab کی 3. دوسرا ہے 8a کی 3 bc, 8a کی 3 bc اور 6ab کی 3 c. چلیں اب ہمارے پاس پہلا ہے 4abc کی 3. 4 کے فیکٹر بنیں گے 2 2. a 1 بار ہے, b بھی 1 بار ہے, c 3 بار ہے, 3 بار لکھیں گے. اس کے بعد دوسری رقم ہے 8a کی 3 bc. 8 کے 3 فیکٹر بنیں گے 2 2 2. a 3 بار ہے, a 3 بار, b 1 بار ہے, c بھی 1 بار ہے. اس کے بعد ہے 6ab کی 3 c. 6 کے 2 بنیں گے 2 و 3, 2 فیکٹر, 2 3 6. a 1 بار ہے, b 3 بار ہے, c 1 بار ہے. مشترک اجزائے ضربی 2, اس میں 2 2 بار ہے, اس میں 3 بار ہے, اس میں مشترک تینوں میں 1 بار ہے. a تینوں میں 1 بار مشترک ہے, b اس میں 3 بار, یہاں دونوں میں 1 بار, b بھی 1 بار, c بھی اسی طرح 1 بار مشترک ہے, اس میں اضافی 2 ہیں, ادھر c 1 بار ہے. تو 2abc 4 فیکٹر ہیں, ان کا عاد اعظم ہوگا 2 ضرب a ضرب b ضرب c. جواب ہے 2abc. abc کا مطلب ہے a ضرب b ضرب b. ضرب کی علامت نہ بھی لگائیں الجبرک ایکسپریشن میں. یہ ہے سوال نمبر 6. اسی طرح اب ہم ایک اور سوال کریں گے, سوال نمبر ہے 15. وہ اکثر شارٹ کوسچنز میں وہی سوال نمبر 15 آ جاتا ہے پیپر میں, اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے, بلکہ اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو اس کا سوال نمبر 7 کا پہلی رقم ہے 35a کی 2 c کی 3 b. سوال نمبر 7 35a کی 2 b کی 3 c. a کی 2 c کی 3 ہے اور b اکیلا ہے. اس کے بعد ہے 45a کی 3 c b کی 2. اس کے بعد ہے 30 a c کی 2 b کی 3. اچھا یہ ہے ہمارے پاس فیکٹر.
رقمیں ہیں 3. ان سب سے پہلے ہم پہلی رقم کے اجزاء ضربی بنائیں گے. A کی 2 C کی 3 B. ترتیب A C B اسی طرح ہم اسی طرح رکھیں گے. اگر B پہلے ہو تو پہلے بھی رکھ سکتے ہیں. دونوں ملٹیپلائی ہیں. 35 کے 2 اجزاء ضربی بنتے ہیں. 35 صرف 5 اور 7 پر تقسیم ہوتا ہے. اس لیے 45 اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے یہ ہے A 2 بار ہے, A کو 2 بار, C 3 بار ہے, B 1 بار. اس کے بعد ہے 45 A کی 3 C B کی 2 کے اجزاء. 45 کے بنیں گے 5 3 و 3. 5 کو سب سے پہلے 5 پہ تقسیم کریں گے, 9 آئے گا. 9 کے 2 اور بنیں گے 3 و 3. A 3 بار ہے, اس کے بعد C 1 بار ہے, B 2 بار. اس کے بعد ہے 30 A C کی 2 A C کی 2 B کی 3. اچھا 30 کے بنیں گے 5 2 اور 3. 5 پہلے 2 پہ تقسیم کریں گے 15 آئے گا, پھر 3 پہ تقسیم کریں گے 5 آئے گا. 2 ترتیب سے 5 کے نیچے 5 آ گیا. اس کے بعد A C B B 3 بار. اب ان کے مشترک اجزاء ضربی کون سے ہیں؟ صرف 5 ایک بار ہے اعداد میں. A بھی 1 بار ہے, اس میں 2 بار, اس میں 3 بار, اس میں 1 بار, تو 1 بار مشترک. C بھی تینوں میں 1 بار مشترک, B بھی تینوں میں 1 بار. اب عاد اعظم ہوگا مشترک اجزاء ضربی کا حاصل ضرب. تو 5 ضرب A ضرب C ضرب B. اچھا کوماز نہیں لگانے, احتیاط یہاں پہ کوماز لگانے ہیں, یہاں پہ ملٹیپلائی کا سائن. تو جواب آئے گا 5 ACB یا ABC, دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو یہ ہمارے پہلے 6 اور سوال نمبر 15 ہم نے کیا ہے. 6 اور 15 پہلے 6 اور سوال نمبر 15 ہو گئے. 3.1 کے یہ عاد اعظم کے بارے میں ہے. تو اکثر ان 7 سوالوں میں سے بورڈ کے پیپر میں شارٹ کویسچن ایک آتا ہے 2 نمبر کا. تو ان سوالات کی پریکٹس کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.